अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए हमारे रब, हम सब का सीना खोल दे और हमारा ये काम, कुरान पढ़ने और पढ़ाने का काम, सीखने और सिखाने का काम हम सब के लिए आसान कर दे और हमारी ज़बान की गिरह खोल दे, ताकि जब हम कुरान की बात करें, नेकी की बात करें तो लोग समझ सकें। वजली वज़ीरम मिन अहली, और ए अल्लाह ताला हमारे बच्चों, हमारे शौहर, हमारे वालदैन, हमारे बहन भाइयों, दोस्तों, हमसायों, हमारी दीनी बहनों बेटियों, इन सबको दीन के काम में हमारा मददगार बना दे। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबा व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाब। ए अल्लाह ताला हम सबको हक को हक दिखा और उसकी पैरवी की तौफीक दे, और बातिल को बातिल दिखा और उसे बचने की तौफीक दे। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी औकातिना। अल्लाह ताला हमारे इस कुरान के वक्त में, हमारी ज़िंदगी के वक्त में बहुत बरकत दे, हमारे इल्म में, हमारे अमल में, और ख़ास तौर पे इसको खालिस आपके लिए और उसको कबूलियत का दर्जा मिले हैं। आज जो हम आयात करेंगे वो 61 to 63। जी, इसकी तिलावत कर लें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يصنعون. صدق الله العظيم. सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जज़ाकिल्लाह। अपने अपने कुरान पे नज़र रखें और लफ्ज़ लफ्ज़ तर्जुमा। जो हमारे साथ कुछ नए लोगों ने ज्वाइन किया है, अगर उनको लफ्ज़ लफ्ज़ तर्जुमे का कुरान चाहिए तो सबाहत से बात कर लें। ठीक है, तो हम आयत कौन सी कर रहे हैं? 61 to 63। व और इज़ा, जब, जाऊकुम, आए तुम्हारे पास, कालू, वो कहते हैं, आमन्ना, ईमान लाए हम, व और कद, तहकीक, दखलू, वो दाखिल हुए, बिल कुफ्र, साथ कुफ्र के, व और हम, वो, कद, तहकीक, खरजू, निकले, बिही, साथ इसके, वल्लाहु, और अल्लाह, आलमु, खूब जानता है, बिमा, बिमा, साथ उसके जो, कानू, थे वो, यक, तुमून, वो छुपाते, व और तरा, आप देखते हैं, कसीरन, बहुत सौ को, मिनहुम, उनमें से, युसारिऊना, जो जल्दी करते हैं, भाग दौड़ करते हैं,
فی میں اسم گناہ یعنی کہ گناہ میں، و اور عدوان سرکشی زیادتی میں، سرکشی بھی لکھ سکتے ہیں اور زیادتی بھی، و اور اکلہم اور کھانے کے ان کے، سوق حرام، لبئسا البتہ برا ہے، ماں جو کانو تھے وہ، یا ملون عمل کرتے، لولا کیوں نہیں، ینہاہم منع کرتے ان کو، ربانیون اللہ والے، بریکٹ میں لکھ لیں مشائخ، شیخ جس سے ہوتا ہے، اللہ والے رب والے، و اور الاحبار علماء، ان قولہم بات سے ان کی، قول سے ان کے، ان سے قولہم بات ان کی، اسم گناہ، و اور اکلہم کھانے کے ان کے، سحق حرام، لبئسا البتہ برا ہے، ماں جو کانو ہیں وہ، تھے وہ، یصنعون وہ کر رہے تھے، اور بریکٹ میں لکھ لیں وہ بنا رہے تھے۔ بس یہیں تک 63، صرف 3 آیات ہیں لیکن بہت ہی جامع آیات ہیں نا۔ اب ہم اس کی کیا کریں گے، ورڈ انالیسز اور روٹ ورڈز کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو ورڈ انالیسز میں ہمیشہ آپ کو میں یاد دلاتی ہوں کہ ورڈ انالیسز سے جو ہے ہماری انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہے، اس چیز کو غور سے سنا کریں، ہے نا۔ اور جو لوگ نئے ہیں ان کو بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آہستہ آہستہ وہ بھی سیکھتے چلے جائیں گے۔ اب اس میں بھی جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی الفاظ آج میں نے لکھے ہیں یہ سارے کے سارے آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، ہے نا، اور پھر دور قرآن میں بھی ریوائز ہوئے ہیں، تو اس کو غور سے دیکھیں کہ آپ کو خود بھی یاد آ جائے گا بہت ساری چیزیں۔ و اور اذا جب، جاؤکم آئیں تمہارے پاس، جاؤ، جاؤ کا روٹ ورڈ کیا ہے، جا، اذا جا نصر اللہ والفتح، ہے نا، یہ پڑھا ہے نا آپ نے، یہ ظاہر ہے کہ سب کو صورت بھی یاد ہے اور قرآن میں ہم نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کیونکہ بہت ہی براڈ میننگ ہے، آنا جانا لینا دینا بھی، اور جاء یجیء یہ بھی آپ نے سورہ فجر میں پڑھا، وجیء یومئذ بجہنم جب لائی جائے گی جہنم، ہے نا، تو وہ سارے ریلیٹ کیا کریں کہ کہاں کہاں آپ یہ پڑھ رہے ہیں، ہے نا، جا تو بہت ہی آتا ہے، جاؤ آئیں، کم تمہارے پاس، یعنی کہ مسلمانوں کے پاس اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب وہ آئیں تمہارے پاس، قالو وہ کہتے ہیں، یہ بھی پرانا لفظ ہے، قالا، قالا یقولو، کہ کہنا، ہے نا، اور اسی سے قول بھی ہے، آمنا ایمان لائے ہم، یہ بھی امن آپ کو بتا چکے ہیں ایمان کا جو ہے، و اور قد، قد جو ہے فار شیور، فار شیور کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تحقیق جب لکھتے ہیں تو کیا مطلب ہے کہ فار شیور یہ چیز ایسے ہی ہے، دخلو، یہ داخل ہونا تو اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا، تو دخلا یدخلو کا کیا مطلب ہے کہ اندر آنا، داخل ہونا، انٹر، ہے نا، جیسے ہم کہیں ایئرپورٹ پہ بھی ہوتے ہیں تو ایک انٹرنس لکھی ہوتی ہے اور ایک ایگزٹ لکھا ہوتا ہے نا؟ تو دخلو وہ داخل ہوئے، ہے نا، فار شیور وہ داخل ہوئے، بالکفر ساتھ کفر کے، ہے نا، کفر کا مطلب ابھی ہمارا ریوائز ہو گیا جب ہم نے آپ کا سبق سنا، و اور ہم وہ، قد تحقیق فار شیور، ہے نا، خرجو، خرجا یخرجو کا کیا مطلب، باہر نکلنا، ایگزٹ، ڈپارٹ، ڈپارچر جو لکھا ہوتا ہے ایگزٹ، ہے نا، گو آؤٹ، ہے نا، انگلش اردو دونوں میں اسی میں لکھ دیتی ہوں، اس لیے لکھ دیتی ہوں کہ بعض دفعہ انگلش میں چیز زیادہ اچھی سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے نا، اگر ہم روزمرہ اس میں جو ہے یہ لفظ بول رہے ہوتے ہیں نا،
قد خرجو، اور تحقیق وہ نکلے، فور شیور وہ نکلے، بھی ہی ساتھ اس کے، ہی کی ضمیر کس کی طرف گئی؟ کفر کی طرف، کفر کے ساتھ وہ داخل ہوئے تھے، کفر کے ساتھ ہی باہر نکلے۔ واللہ، اور اللہ، عالم خوب جانتا ہے، عالم کا روٹ پر علم ہے، عین لام میم، علم کا مطلب ہے کیا ہے؟ جاننا ہے۔ اور یہ اسم یعنی ناؤن کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور علم یعلم جو ہے وہ ورب کے طور پہ بھی، فعل کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ بما، ساتھ اس کے جو، کانو تھے وہ، یک تمون، کتما، کتما یک تمون کا کیا مطلب؟ چھپانا، ہائٹ کرنا، کنسیل کرنا، یہ بھی پرانا لفظ ہے، آپ پڑھ چکے ہیں۔ و، اور ترا، اب ترا یہ اتنی دفعہ آپ نے پڑھا ہے، را، الف، یہ را، را کا مطلب کیا ہے؟ دیکھنا، سوچنا، پرسیو کرنا۔ ارایت الذی یکذب بالدین، ہے نا، پڑھا ہے نا آپ نے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ تو را بہت دفعہ ہم پڑھتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کئی دفعہ ہمیں اس چیز کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو پہ غور کریں۔ اور آپ دیکھیں گے، وہ ترا، اور آپ دیکھیں گے، کثیرم، کثیرم اردو میں بھی کہتے ہیں، ایک قلیل ہوتا ہے تھوڑا، اور کثیر کیا؟ زیادہ، کہ زیادہ تر، من ہم ان میں سے، ہم کی ضمیر کس کی طرف گئی ہے؟ کیونکہ مدنی آیت ہے، اور وہاں پہ یہودی یہ کرتے تھے، اور کون کرتا تھا؟ اعتقادی منافقین۔ من ہم ان میں سے، تو ہم کی ضمیر کس کی طرف گئی؟ جو بھی یہ کام کرتا تھا نا، کون یہ کرتا تھا؟ منافقین، اعتقادی منافقین، اور یہودی بھی اسی مقصد کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں آتے تھے۔ من ہم ان میں سے، یسارعون، یہ اپنے کو میوٹ کر لیں، یسارعون، سین رے عین، یہ بہت دفعہ میں بتا چکی، سرا کا مطلب ہوتا ہے جلدی کرنا، تیزی، اور اسرا جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ الف سین را الف عین، اسرا کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسلریٹ کرنا کسی چیز کو، ایسلریٹر، ہے نا؟ جس نے اردو میں فزکس پڑھی ہوگی نا، اس کو پتا ہوگا اسرا، ایسلریٹر، جو ہماری گاڑی میں بھی ایکسیلیٹر ہوتا ہے نا، تو اس کا مطلب ہیسن، بی کوئک۔ جو سارے اونا، وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، جلدی کر رہے ہیں۔ فی میں، اسم، اسم بھی پرانا ہے نا، حمزہ سا میم، اسم کا مطلب گناہ، اور خاص طور پہ اللہ کے حق میں کمی، ویسے تو تمام گناہوں کو کہتے ہیں، لیکن خاص طور پہ اللہ کے حق میں جس میں کمی ہو۔ و، اور عدوان، یہ بھی پرانا لفظ ہے، عین دال باؤ، ادب، ادب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دشمنی، زیادتی، حد سے بڑھنا، اور عدوان جو کیا ہے؟ کہ ساری زیادتی کی چیزیں ہیں، اور یہ خاص طور پہ، ویسے تو ہر چیز میں زیادتی کو عدوان ہی کہتے ہیں، لیکن خاص طور پہ حقوق العباد کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ و، اور اکلہم، اکلا یہ بھی پرانا ہے نا، سارے لفظ آپ کے پڑھے ہوئے ہیں۔ اکلا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ کھانا، اور خاص طور پہ کون سا کھانا؟ کہ سولو کرنا، نگلنا، ہے نا، صرف ایٹنگ نہیں بلکہ کیا؟ سولو دی فوڈ، ٹھیک ہے؟ یا کلونا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا، کہ وہ جو حرام چیزیں کھاتے تھے۔ وہ اکلہم، اور کھانے میں ان کے، ہم، سوت، سوت بھی پرانا لفظ، سین ہا تے، ہے نا، سوت کا مطلب ہوتا ہے کہ حرام چیز، اور جب اس کا روٹ ورڈ آپ کو بتایا تھا، تو وہ چھلکا جو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے، تو حرام چیز کھانا کیا ہے؟ جیسے دین کو جڑ سے اکھاڑنا ہے نا، حرام مال ہو یا حرام کھانا ہو، تو صحت کیا؟ وہ چھلکا جو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے نا، ٹھیک ہے؟ ان لافل، اور کوئی بھی چیز کو اریڈیکیٹ، ختم کرنا ہے، یہ صحت ہے۔ لبئسا، لام کو الگ کرنا تھا، لام کس کے لیے ہوتا ہے؟ فار شیور، زیر کے ساتھ ہوتا ہے لیے کے لیے بھی ہوتا ہے، اور زبر کے ساتھ تو فار شیور۔ بئسا، با، حمزہ سین، باس، باس جو ہے، باس آئے و درائے، آپ نے پڑھا تھا نا سورہ بقرہ میں، تو یہ کہ سختی اور گناہ کے لیے بھی، اور قحط سالی کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو کتنا برا ہے، کتنا برا ہے، ماں جو، کانو تھے وہ، یا ملون، این میم لام، عمل، یہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں فلاں کا عمل ایسا ہے نا۔ لولا، لو کیوں، لا نہیں، کیوں نہیں، ینہاہم، نہیں، یہ میں نے نہیں لکھا ہے کیوں نہیں، آپ کو پتا ہے نہیں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ منع کرنا، کسی چیز سے روکنا، امرو نہیں، یہ آپ کو پتا ہے نا۔
کیوں نہیں منع کرتے، ینہاہم، کیوں نہیں منع کرتے، ربانیون، ربانیون کا روٹ ورڈ ہے رب، را بے بے رب، رب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خالق، مالک، ذرے سے کمال تک پہنچانے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، ٹھیک ہے؟ اور اسی سے جو ہے رب البیت عورت کو کہتے ہیں جو پورے گھر کا انتظام کرتی ہے۔ لیکن یہاں پہ ربانیون، ربانی کا مطلب ہے اللہ والے، جو اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے ہیں، رب سے جڑے ہوئے ہیں، اور ربانیون اس کی جمع ہے، والاخبار، اور علماء، اخبار کی روٹ ورڈ ہے ہا با را، حبر کہتے ہیں کسی بھی چیز کو مزین کرنا، ٹھیک ہے؟ مزین کس طرح سے؟ خوبصورت بنانا، اور اسی لیے علم کو مزین کرنے کا کیا مطلب ہے کہ کسی بھی چیز میں اسپیشلائز، بڑے علماء کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہودیوں میں جو عالم ہوتے تھے ان کو اخبار کہتے تھے، بڑے علماء، ان سے قولہم، بات سے ان کی، قول ابھی ہم نے بتایا قال یقولو، اور قول جو ہے وہ بات، بات سے ان کی، قولہم الاسم، پھر اسم آ گیا جو آپ کو بتا دیا، وَأَكْلِهِمْ، اور کھانے کے ان کے، سحت حرام، لبیسا، پھر وہی آیا دوبارہ کہ البتہ کتنا برا ہے، ماں جو کانو تھے وہ، یسنعون، سوات نون عین، ہے نا، ثنا، ثنا کا مطلب ہوتا ہے صنعت، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا فلاں صنعت بہت اچھی ہے، تو کسی بھی چیز کو مہارت حاصل کرنا، کاریگری سے خوبصورت بنانا، ہے نا، کوئی خاص چیز، میک، بلڈ، ہے نا، اور نرش کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہاں کیا خاص چیز؟ کاریگری سے خوبصورت بنانا، جیسے لکڑی ہے، لکڑی کے اپنے کام ہوتے ہیں، لیکن اس لکڑی سے فرنیچر بنانا ایک پوری صنعت ہو جاتی ہے نا۔ تو اب ہم اس کی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اس کی تفسیر کرتے ہیں، تو پھر یہ چیزیں اور اچھے طریقے سے آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی۔ صرف 3 آیات ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دیں کہ ہم اس کو جو ہے اچھے طریقے سے پورا کر سکیں۔ اور اس سے پہلے ہم نے جو ہے نا پچھلے ٹیوزڈے کو جو ہے، کیونکہ ہفتے میں صرف ایک ہی کلاس ہوتی ہے، صرف 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے، اور آدھے گھنٹے آپ کا سبق سنتے ہیں ہم، ہے نا، تو بہت ہی تھوڑا سا آپ لوگ پڑھتے ہیں، تو اس کو جو ہے یاد کرنا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، پورا ہفتہ ہوتا ہے۔ تو جو سورہ مائدہ کی ہم نے پچھلی دفعہ آیات پڑھی تھی 57 to 60، اس میں جو ہے مین موضوع کیا تھا کہ دین کو مذاق بنانا ہے، اور انسان کسی بھی چیز کا یا کسی عمل کا مذاق کب بناتا ہے؟ جب نان سیریس ہوتا ہے، جب اس چیز سے یا اس شخصیت سے اس کو محبت نہیں ہوتی، اس کا احترام نہیں کرتا، تو اس کا مذاق اڑاتا ہے نا۔ تو دین کے کسی بھی شعار کا مذاق اڑانا سخت ناپسندیدہ ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ کیا بات کہی تھی کہ جو لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اس میں دین کے ایک شعار کے خاص طور پہ شعیرہ کی بات کی تھی، جو کہ اذان کی، نادیتم الی الصلاۃ، کہ جب اذان ہوتی تھی تو وہ کیسی کیسی باتیں کرتے تھے، اور اس کا پورا قصہ آپ کو بتایا تھا کہ پھر ان کو جس شخص نے مذاق اڑایا تھا خاص طور پہ، تو اس کے گھر کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے پورا کس طرح سے ایک چنگاری سے جلا دیا ہے۔ اور مؤذن کی گردن سب سے لمبی، جب ہم یہ سنتے ہیں نا کہ مؤذن کی گردن سب سے لمبی، تو دل چاہتا ہے کہ میں بھی اذان دینے والی بنوں، لیکن عورتیں اذان نہیں دیتی ہیں، لیکن عورتیں بہت سارے ایسے کام کر سکتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے، لوگوں کو ہم دین سے جوڑ سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اذان اس طرح سے کھڑے ہو کے جو ہے اسپیکر پہ نہیں دی تو کوئی بات نہیں، ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے بن سکتے ہیں۔ اور اس میں خاص طور پہ کس چیز کا ذکر ہوا تھا کہ ویسے تو یہ ان کے اندر جو ہے کیا، کہ لا قوم لا یعقلون، اب ان کے اندر عقل نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ عقل سے جو ہے بالکل ہی وہ ہیں، کیونکہ ایک تو وہ شخص اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو طرح طرح، کسی کو جو ہے ذہین بنایا ہے، کسی کو محنتی بنایا ہے، کسی کو کوئی صلاحیت دی ہے، بہت سے لوگوں میں اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی ہے، یہاں پہ اس عقل کی بات نہیں ہے، کیونکہ ایک کیا بتایا، عقل ادراک، یعنی کہ جو ہے وہ سمجھ بوجھ ہے، ادراک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سمجھ بوجھ، اور دوسری عقل ارشاد، عقل ارشاد رشد سے ہدایت کی سمجھ، ان کو دنیا کی تو خوب سمجھ ہوتی ہے، کپڑوں کی، برانڈڈ چیزوں کی،
لیکن دین کا کچھ نہیں پتا، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور کہتے ہیں نا شیطان کو اذان کی آواز اچھی نہیں لگتی. تو یہ ساری چیزیں آپ کو ہم نے بتائی تھیں. تو دین کا مذاق جو ہے، حج کا مذاق، نماز کا مذاق، ونٹر میں جلدی جلدی ہوتے ہیں تو بس مسلمانوں کا تو یہی کام ہے کہ ہر وقت نمازیں ہی پڑھتے رہتے ہیں، ایسے ایسے جملے خود مسلمان بولتے ہیں، ہے نا. تو وہ ساری چیزیں، اور پھر ان لوگوں کو کیا چیز تھی، کس وجہ سے جو ہے وہ مسلمانوں سے ہوتے، صرف ان کا کیا تھا قصور کہ وہ اللہ پہ ایمان لائے، اس کی ہم نے بات کی تھی، ہے نا. اور اس میں ٹاپک جو ہے کیا کیا ہیں، کہ ایک تو دین کا مذاق، دوسرے اذان اور دشمنان دین، اور تیسرا ٹاپک کیا تھا کہ بدترین گروہ اور اس کا انجام، یعنی کہ جو فاسق ہیں اس سے بھی اگلا درجہ ہے نا، جو یہ ساری کام کرتا ہے، کہ مسلمانوں کے پیچھے بھی پڑتا ہے، دین کے شاعر کا مذاق بھی اڑاتا ہے. تو ان کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتدریج جو ہے کیا کیا چیزیں بتائی تھی ہیں. کہ ان میں سے کیا تھا کہ ایک تو وہ نفس کی بندگی کرتے تھے، کیونکہ طاغوت جو ہے وہ فعل اور مفعول دونوں آپ کو بتایا تھا، انہوں نے اپنے نفس کو جو ہے رب بنایا ہوا تھا. تو ایسے لوگ جو جہنم میں، اور وہ سواء السبیل سے بھٹکے ہوئے. سواء السبیل کیا ہے؟ صراط مستقیم، اور وہی جو ہے ہمارا پل صراط بنے گا. اگر دنیا میں سواء السبیل پہ چلیں گے، جو کہ آپ کو بتایا تھا کہ سواء السبیل جو ہے وہ کیا ہے، کہ اس طرح سے کہ ہم کو اٹریکشن کے لیے انسان کی زندگی میں نفس کی خواہشات، جذبات، محبت، نفرت، لوگوں سے تعلقات، تجارت، نہ جانے کیا کیا چیزیں جو ہم کو جو اٹریکٹ کرتی ہیں، تو وہ اپنی جگہ کرنا ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء، جو سورہ آل عمران میں بتایا تھا. دنیا کی لذتیں، ذمہ داریاں جو ہیں وہ ہمیں اٹھانی ہیں، پوری کرنی ہے، لیکن اللہ کے حقوق کے کو کمپرومائز کر کے نہیں ہوں. اگر ہم یہاں سواء السبیل پہ، صراط مستقیم پہ چلیں گے تو پورے صراط اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے طریقے سے پار کروا دے گا. تو یہ ہمارے ٹاپک تھے. اور یہ فس سے اگلا درجہ، جس میں جو ہے نا وہ ساخت ہی جو ہے اس کی وہ ہو جائے، خراب ہو جائے، یعنی بندروں والی حرکت کرے یا خنزیر والی حرکت کرے. یعنی ہماری شکلیں تو نہیں بدلے، ہمارے اعمال ان سے ملتے جلتے ہیں. تو اس کے ساتھ جو ہے اب ہم اگلا سبق کرتے ہیں، کیونکہ جب یہ ہمارا ذہن بنا ہوتا ہے تو اگلی چیز ہمارے زیادہ سمجھ میں آتی ہے. اور اسی کی کنٹینویشن ہے، کیونکہ جو ہے مدینہ میں کون کون تھے؟ ایک تو منافقین تھے. منافقین کون سے؟ کون تھے؟ جو اعتقادی منافق، یعنی کہ جنہوں نے جو ہے، جن کے دل میں جو ہے کیا تھا کہ ہم کو اسلام تو نہیں لانا ہے، کیونکہ اسلام کی فتوحات ہو رہی تھیں. تو عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی جو ہے انہوں نے جو ہے کیا ٹھانا، کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور کہیں کہ ہم تو اسلام لے آئے، ہے نا. حالانکہ ایمان تو ان کے دل میں تھا ہی نہیں، ہے نا، وہ اعتقادی. اور اسی کے دوسرے جو ہے عملی منافق ہوتے ہیں، جو کہ پورے مسلمان ہوتے ہیں لیکن کمزور ایمان کی وجہ سے کبھی کبھی بھٹک جاتے ہیں، وہ بھی اچھا نہیں ہے. لیکن جو اعتقادی منافقین کے بارے میں یہاں پہ بات کی جا رہی ہے، تو یہاں پہ منافقین کا بھی ذکر، اور پھر یہودی بھی یہی کرتے تھے، حالانکہ وہ اہل کتاب تھے. اور پیچھے جو ہے اللہ تعالیٰ نے من اہل کتاب کی بات کی ہے، کہ وہ اذان کا مذاق اڑاتے. صرف منافقین نہیں، بلکہ جو ہے جو اہل کتاب میں سے تھے وہ بھی، اہل کتاب میں یہود و نصارہ، اور مدینہ میں جو ہے وہ یہودی ہی زیادہ تھے. تو اس لیے جو ہے ہمیں جو ہے وتھ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ جو ہے اس کی تفسیر کرنی ہوتی ہے. تو منافقین کا ذکر کہ وہ کفر کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے اور کفر کے ساتھ ہی واپس جاتے، کیونکہ ان کے دل میں ایمان تھا ہی نہیں، دل سے اسلام قبول ہی نہیں کیا تھا. بظاہر اسلام کا اظہار کرتے اور پھر کفر کا بھی اعلان کر دیتے، تاکہ دوسروں کو اسلام سے دور کریں. یہ اسلام کے خلاف سازش. جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ تیزی سے جو ہے مسلمان ہو رہے ہیں، اور یہ ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں، سورہ بقرہ میں بھی، کہ وہ کیا کرتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں انہوں نے کیا ایک منصوبہ بنایا ہوا تھا، کہ صبح کے وقت آؤ مجلس میں اور کہیں کہ ہاں بھائی ہم تو جو ہے اسلام لے آئے ہیں، اور دن بھر ان کی مجلس میں رہو اور کہو کہ ہم تو بالکل دل سے اسلام لے آئے ہیں، اور شام کو جو ہے نکل کے جاؤ اور کہو کہ ہم تو ان کی مجلس میں گئے تھے، یہ ہم کو تو کوئی خاص بات لگی نہیں، تو ہم تو جو ہے وہ اس کے انکاری ہیں. حالانکہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ہے سارا اندرونی حال کھول کے رکھ دیا، کہ وہ تو کفر کے ساتھ ہی آئے تھے اور کفر کے ساتھ ہی نکلے، ہے نا. کہ جب وہ آئیں آپ کے پاس اور وہ کہیں قالوا آمنا قد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به، کفر کے ساتھ داخل ہوئے اور کفر کے ساتھ نکلے ہیں. اب دیکھیں ایک تو وہ لوگ ہیں جو واقعی اعتقادی منافق تھے،
اور دوسری طرف یہود جو کہ اہل کتاب تھے وہ بھی ایسی حرکتیں کرتے تھے۔ اور اگر میں اور آپ کسی قرآن کی کلاس میں بیٹھیں ہے نا، جس طرح سے ہم آئے اور ویسے کے ویسے ہی نکل جائیں، ہمارے اندر کوئی ایمان میں فرق ہی نہ پڑے، یعنی جو پہلے ہمارے اندر جو کفریہ چیزیں تھیں، جو ہمارے عمل میں تھی، یہ جو ہمارے اعتقادی غلطیاں تھیں، وہ اگر ہم صحیح نہیں کریں تو پھر ہمارے اوپر بھی یہ فٹ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، واللہ عالم بما کانوا یکتمون۔ ان کا مقصد کیا تھا کہ جب وہ اسلام کے خلاف سازش کرتے تھے نا، کہ بھئی اس کے اندر تو کچھ ہے ہی نہیں، اس لیے جو ہے جو ذوق و شوق سے جو عام مسلمان تھے، جو وہ بھی ابھی اسلام لائے تھے، تو ان کے دل میں تھوڑی بہت جو ہے ہو جائے گا۔ جیسے فرض کریں یہاں پہ کوئی کوئی عالم ہے، بہت اچھے عالم ہو سکتا ہے، اور آپ وہاں جائیں اور واپس آئیں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں لگا ان کا ہے، تو دوسروں کو بھی کئی ایک کو جو ہے ہم اپنی اس جو رائٹ ٹریک ہے اسے ہٹا دیں گے، اللہ دوسروں کے اسلام سے دور کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا حال بیان کر دیا کہ ان کا اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ ہم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو نہیں۔ ان اللہ یحول بین المرء و قلبہ، اللہ تعالیٰ انسان اور انسان کے دل کے بیچ میں حائل ہے، اور انسان کو دل اور زبان میں اس کے موافقت بہت ضروری ہے۔ جو میں بول رہی ہوں وہ میرے دل میں بھی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لیں گے، ہے نا۔ اور اس کے بعد جو ہے دیکھیں، یہ تو ہو گیا ہمارا واللہ عالم بما کانوا یکتمون، ترى کثیرا منهم یسارعون فی الاثم والعدوان واکلهم السحت لبئس ما كانوا یعملون۔ اب اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کیا فرما رہے ہیں کہ آپ دیکھیں گے ان کو، یعنی کہ آپ سمجھ جائیں گے ان کے کفر کو بھی، ان کے عمل کو بھی، کیونکہ وہ گناہ اور زیادتیوں میں ہی پڑے ہوئے ہیں، نہ صرف گناہ اور زیادتیوں میں پڑے ہیں بلکہ وہ اس حد تک اس کے عادی ہیں کہ یسارعون فی الاسم والعدوان، وہ بھاگ بھاگ کے، یعنی کہ اسم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں بھی ہے نا اس کو بھی نہیں مانتے ہیں، یعنی کہ روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، اس کے بھی مذاق بھی اڑاتے ہیں اور اس پہ عمل بھی نہیں کرتے، اور عدوان حقوق العباد، ہے نا، یہ دونوں ایک دوسرے کے بدلے میں بھی ہیں اور الگ الگ بھی ہیں۔ اس میں آپ کو کیا بتایا تھا، اللہ کے حق میں کمی اور عدوان جو ہے وہ زیادتی بندوں کے حق میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے سوت کا لفظ استعمال کیا، یعنی کہ حرام کھانا ہے، حرام کھانا بھی، یعنی کہ جو ان کا فوڈ ہوتا ہے وہ بھی حرام اور مال بھی حرام، ہے نا۔ اگر وہ دیکھیں حلال کھانا تو کھا رہے ہیں کہ ہاں بھی یہ چکن حلال ہے کہ نہیں، اور یہ جو ذبیحہ حلال ہے کہ نہیں، لیکن اگر ان کا مال ہی حرام ہے تو ہر چیز ان کا، کیونکہ پچھلے دنوں کسی نے کہا کہ ہم کھاتے نہیں ہیں حرام لیکن ہمارے صرف فرنیچر وغیرہ خریدتے ہیں، ارے بھائی حرام تو ہر چیز میں ہی ہے، یہ تھوڑی کہ صرف کھانے میں ہے۔ کھانے کا لفظ کیوں استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ ہم زیادہ خرچہ جب تک کھانے پہ کرتے ہیں، ہے نا۔ کپڑے ہم ہو سکتا ہے کہ سال میں 4 دفعہ بنائیں، 5 دفعہ بنائیں، 6 دفعہ بنائیں، لیکن ہم دن میں 3 مرتبہ کھاتے ہیں، تو کھانے میں اس وجہ سے کھانے کی بات کی گئی، یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف کھانے میں، ہے نا۔ جو چیزیں بھی ہم جو لباس پہن رہے ہیں وہ اگر حرام کا آیا حرام کمائی سے ہے نا، جو ہمارے گھر میں پردے لٹک رہے ہیں، جو صوفے رکھے ہوئے ہیں، ہر چیز حرام کی ہے، تو پھر حرام ہی کھانا ہوگا، یعنی کہ ایک طرف اللہ کے حق میں کمی کر رہے ہیں، دوسری طرف بندوں کے حق میں بھی کمی کر رہے ہیں، ہاں، نہ فرائض پورے کرتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی فکر کرتے ہیں، ہے نا۔ اور یہودیوں میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ترا کثیرم من، سارے کے سارے نہیں، ان کی اکثریت ایسی تھی، ان کی اکثریت ایسی تھی، یہ کتنی اہم بات ہے، کیونکہ پیچھے ہم نے دیکھی جو یہ بات پڑھی تھی کہ جو ہے وہ طاغوت والی بات ہے، اور طاغوت کی جو ہے ہم نے بات جب کی تھی تو آپ کو کیا بتایا تھا کہ پچھلی آیات میں سب کا قصہ اور نافرمانی والوں کو بندر کرنے والوں کو بندر بنا دیا گیا، طاغوت کی بات کی، طاغوت کی بندگی کی، اور طاغوت وہ ہر چیز جو اللہ کی نافرمانی کرے یا کرائے، فعل اور مفعول ہے، اور علماء اسکالرز کہتے ہیں کہ وہ نظام بھی طاغوت ہے جو اللہ کی حاکمیت کو تسلیم نہ کرے، جیسے اسلامی جمہوریہ پاکستان، نہ تو اسلام نہ جمہوریت، جبکہ جمہوریت کو بھی بہت سے اسکالرز کہتے ہیں یہ طاغوت ہے، کیونکہ میجورٹی از اتھارٹی، وہ کہتے ہیں ہم خود بل میں
ہمارے جو اسمبلی میں بل منظور ہو گیا تو ہم قانون بنا دیں گے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہوموسیکشولیٹی پہ انہوں نے بل منظور کرا لیا تھا، پھر اس پہ شور مچایا لوگوں نے۔ تو میجورٹی از ناٹ اتھارٹی، کیونکہ اکثر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اکثر ہم لا یعقلون، ہے نا، اکثر لوگ عقل ہی نہیں رکھتے، اکثر لوگ جو ہے یہی نہیں کرتے، ہدایت پہ ہی نہیں ہیں، ہے نا، کہ ہم کہیں کہ ہم خود شریعت بنائیں، شریعت تو اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا، اس میں ڈوز اینڈ ڈونٹس بتا دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتا دیا ہے۔ تو شیطان طاغوت ہے اور یہ لوگ سیدھے راستے سے بٹ گئے، سواء سبیل پولیس رات پر سے، ہے نا۔ تو پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ حضور کے پاس آتے ہیں تو کفر کے ساتھ، اور کفر کے ساتھ نکل جاتے ہیں، یہ ان کی سازش تھی، کیونکہ جب دیکھا کہ اسلام پھیل رہا ہے، دوسروں کو گمراہ کرنے کے لیے اسلام لاتے، اور پھر نکل جاتے کہ ہم تو مجلس میں گئے تھے، اس میں تو کچھ نہیں ہے۔ جو پکے مسلمان تھے وہ آزمائشوں سے گھبراتے نہیں تھے، ہے نا، اور اعتقادی منافقین کا کہ کفر کے ساتھ ہے، کفر کے ساتھ نکلے۔ دیکھیے مخلص مسلمان جو تھے ان کے اندر ایک ایمان کی مٹھاس تھی۔ سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا قالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالنہار، کیا کہتے تھے صبح کو ایمان لاؤ، شام کو جو ہے نا، یہ قرآن نازل ہو، صبح کے اعلان کرو ایمان لائے، حضور کے پاس بیٹھو، شام کو انکار کر دو تاکہ دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں، یعنی پورا حلیہ ان کا وہی ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو یہ کہہ رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان میں سے زیادہ تر کا حال کیا ہے کہ وہ گناہ کے کاموں میں جو ہے یہ سارے ہونا، کوئی بھی عادت جب ہم کرتے ہیں نا تو وہ پختہ ہو جاتی ہے، اور پھر ہم اس کے کرے ہی جاتے ہیں، چاہے برائی ہو یا اچھائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جو برائی اچھائی کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا راستہ اچھائی کی طرف آسان کر دیتے ہیں، ہے نا، نولی من تولا، اور جو اگر جو برائی کی طرف تو برائی کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اب دیکھیے آپ کو ایک ایگزامپل دوں جو کہ سچی مثال ہے، کہ ایک ہندو جو ہے، اور یہ ایک قصہ نہیں بہت سا، کہ پاکستان آیا، اس نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، اس نے ختنہ بھی کیا ہوا تھا، داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی، نماز پڑھی، قرآن فر فر پڑھتا تھا، اور وہ ایک دیہات میں جو ہے پنجاب کے دیہات میں، سچا قصہ آپ کو بتا رہے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، اور وہ جو ایک مسجد کا امام مسلمانوں میں گھل مل گیا سرحدی علاقوں میں، اور یہ ایک قصہ نہیں کئی ایک ہیں، اور وہاں پہ جو ہے کیا اس نے کہ ٹرانسمیٹر لگائے ہوئے جاسوسی کر رہے ہیں، اپنے پیغامات جو ہے پاکستان سے جو انڈیا جاسوسی، ہے نا۔ تو اسی طرح سے منافقین، جو اعتقادی منافق جن کو پتا تھا کہ وہ ایمان نہیں لائے، ہے نا، وہ یہی کرتے تھے کہ ظاہر یہ کرتے تھے کہ وہ مسلمان ہیں، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے۔ کہتے ہیں نا منافقت کی بھی اسٹیج، جیسے ٹی بی کی اسٹیجز ہوتی ہے نا، تو ٹی بی کی ایک اسٹیج ہوتی ہے کہ پھر وہ اس کا علاج ہی نہیں ہوتا، تو ایک تو عملی منافقت اور اعتقادی، وہ بھی پکی قسم کی، کہ جو ہے وہ یعنی پیچھے پڑے ہوئے ہیں مسلمانوں کے، تو پھر ان کو نہیں اللہ تعالیٰ بدلتے، ہے نا۔ تو یہ جو ہے یہ ان کے پورے کردار کا نقشہ، کہ گناہ کے کاموں، زیادتی کے کاموں اور حرام کھانے میں ساری بھاگ دوڑ کوشش کرتے ہیں، سارے ہونا، دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا، ہے نا۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ عام لوگوں کی بات ہے، لولا ینہم لبیس ما کانوا یعملون، یہ جو آیت نمبر 62 ہے، اس میں عام انسانوں کی بات ہے نا۔ اچھا اب اگلی آیت جو ہے وہ خاص کے لیے، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم، کہ ان کے ربانی اور احبار ان کو ان کی بات سے کیوں نہیں روکتے ہیں۔ اچھا اب یہود و نصارہ کی پہلے بھی بات ہو رہی تھی، اب پھر، کیونکہ احبار جو ہے وہ یہودیوں کے علماء کو کہتے ہیں، اور ربانی رب والوں کو۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے علماء اور فقہا ان کو کیوں نہیں روکتے، جو علم والے ہیں، جن کو لوگوں نے ان چیزوں سے، جن کو چاہیے تھا کہ وہ عام لوگوں کو ان چیزوں سے روکیں، وہ نہیں روک رہے، تو اگر وہ نہیں روک رہے تو انہی میں سے ہیں، اور اگر وہ نہیں روکتے، وہ ربانی، یہودیوں میں روحانی لوگوں کو بھی جو ہے کہتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ کیونکہ وہ کیوں نہیں روکتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے روکا تو ہم خود برے بنیں گے، تو وہ ان میں گھل مل جاتے ہیں، اور جب وہ گھل مل جاتے ہیں تو ان کے جیسے ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان بندوں کو ان کے اوپر جو ہے وہ کیا کرتا ہے، حاوی کر دیتا ہے، اور وہ بھی وہی ساری بری حرکتیں کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم کو جو ہے دیکھیے، جب عام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہا تو کہا لبیسا ما کانوا یعملون، کہ وہ عمل کرتے ہیں، عمل فعل جو ہے ایک عام چیز ہوتی ہے، فعل ایک عام لفظ ہے، اور یسنعون جو ہے وہ اس میں ایکسپرٹ ہو چکے ہوتے ہیں،
ہے نا، یعنی وہ اپنے گناہ کو بھی جو ہے نا وہ اچھی طرح سے ایسے پیش کریں گے کہ جیسے کوئی گناہ ہی نہیں کیا، اس میں وہ ایکسپرٹ ہو گئے ہیں۔ سنا آپ کو بتایا نا، خاص کام بار بار کیا جانا، اسکل، مہارت، مشاق ہونا، تو ان کا یہ حال تھا، کیونکہ یہ لوگوں کا حال کیا تھا کہ حق کو چھپانے میں ایکسپرٹ ہو گئے تھے، اور شرک اور حرام خوری، دیکھیے قولہم کی جو بات ہے وہ کیا، کہ یہ لوگ کیا کہتے تھے، جو یہود تھے وہ کیا کہتے تھے، عزیر ابن اللہ، اور عیسائی کیا کہتے تھے کہ مسیح ابن اللہ، کہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا، اور عیسائی کیا کہتے تھے، حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ یہ کتنا بڑا شرک ہے، اور کبیرہ گناہ میں دو چیزیں، ایک کیا ہے کہ شرک، ان الشرک لظلم عظیم، اور دوسرا کیا، حرام کھانا، حرام کھانا خوراک کا، یا حرام کمائی، دونوں چیزیں۔ اور اس کے لیے اگر آپ لوگوں کو روکیں نا تو کتنی مشکل چیز ہوتی ہے، یعنی اگر آپ جو ہے وہ کیا ہے کہ اخلاقی بات لوگوں سے آپ کریں، لوگ خوش ہوتے ہیں، لوگوں کو جو ہے اگر آپ جو ہے کہیں کہ نماز پڑھو تو نماز بھی پڑھنے لگتے ہیں، تہجد میں بھی اٹھنے لگتے ہیں، لیکن اگر کسی برائی سے روکیں، اگر ان کو شرک کی صحیح ڈیفینیشن ہم سب کو پتہ ہونی چاہیے، جو شروع کی سورہ بقرہ ہم نے شروع کی تو آپ کو توحید کی قسمیں بھی بتائیں اور شرک کی قسمیں بھی ہیں، ہے نا، تو وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ یعنی ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے عوام کا حال بیان کیا ہے، پھر علماء اور فقہا کا ہے نا، تو ربانی کی ذمہ داری کیا ہے کہ ہر حرام سے بچنا، ہر طرح کے شرک سے بچنا، اور اگر ہم خواتین ہیں تو ہمارے شوہر، ہمارے بھائی، ہمارے بچے کوئی بھی حرام مال کھا رہے ہیں تو ان کو حکمت سے روکنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، کتنا برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں، بظاہر تو نماز پڑھ رہے ہیں، لباس بھی ان کا ایسا ہے کہ بھی سب کچھ اسی طرح سے، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، ذکر اذکار بھی کر رہے ہیں، لوگ ان کو نیک سمجھتے ہیں، مگر شرکیہ نعتیں بھی، اور شرکیہ ان کے جو ہے جو خیالات ہیں وہ شرکیاں ہیں، اور حرام کھا رہے ہیں، اگر ان کو اس بزنس سے روکنا چاہیں تو اس کو نہیں مانتے۔ اور ایک طرح سے پھر آپ لوگ اپنا ایک اسائنمنٹ بھی بنائیں کہ ابھی تک ہم نے جتنا قرآن پڑھا ہے اس میں ہم نے حرام چیزوں کے بارے میں کیا کیا سیکھا، حرام مال کون سا ہوتا ہے، حرام کمائی کون سی ہوتی ہے، اور حرام فوڈ کون سا ہوتا ہے نا، فوڈ کا بھی ہم نے باقاعدہ پڑھا، اور احبار اور رہبان کیا کر رہے تھے، غلط فتوے، پیسے، مال لے کر دے دیتے تھے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے بڑا عالم بننا ضروری نہیں ہوتا ہے، اللہ سے جڑنا، ربانی ہونا کافی ہے۔ ہم سب الحمدللہ الحمدللہ، ہم اللہ تعالیٰ نے ہم کو چنا، ہم قرآن سے جڑے ہیں، ہم سب قرآن پڑھ رہے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ سے قریب ہوں، ہے نا، اور جو ہم سیکھیں اپنے عمل میں لائیں، دوسروں کو پہنچائیں، تو ہم بھی تو الحمدللہ ربانی ہوئے نا، ہم رب سے قریب ہیں، قریب ہیں الحمدللہ، تو ہم اس کو جو ہے ہمارے اوپر بھی ذمہ داری ہے، کیونکہ حدیث ہے بلغوا انی ولو آیت، آگے پہنچاؤ چاہے ایک ہی بات ہو، ایک بات مجھے اچھی پتہ چل گئی تو میں آگے دے دوں، ہے نا، تو یہ ہم سب کو ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ رب کے نام سے منسوب ہونا، رب کے نام سے پہچانا جانا بڑی بات ہے۔ ہو سکتا ہے کسی نے آپ میں سے کسی کا نام، میرا نام، یا کسی کا اپنی جو ہے وہ فون کے ساتھ یہ لکھا ہو کہ قرآن والی باجی، کاش کاش کسی نے میرا نام ایسے لکھا، قرآن والی باجی، تو کتنی خوشی کی بات ہے نا، تو رب کے نام سے منسوب ہونا، لوگ بڑے بڑے ناموں سے منسوب ہونا کہ میں فلاں ہوں، ہے نا، اپنے جو ہے سٹیزن فلاں کی، ہم تو بھائی امریکہ کے سٹیزن ہیں، ابھی ہم تو کینیڈا کے ہیں، ہم تو یو کے ہیں، تو رب کے نام سے منسوب ہونا، رب کے نام سے پہچانا جانا بڑی بات ہے، اور اس کی ذمہ داری بھی بہت ہے۔ تو ہمارے شوہر، بچے، بھائی اگر کوئی ایسی کام کر رہے ہیں حرام، تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں جو روکنے کی کوشش کرنا ہے حکمت سے، ہے نا، کیونکہ مذہبی طبقہ صرف یہ خاص لباس، رہن سہن کی طرف نہیں ہے، عقائد اہم ہیں، لوگوں کو خالص اللہ کی طرف بلانا اور صحیح بات بتانا ہے۔ اگر ہم بندوں سے ڈریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو بندوں کے حوالے کر دیں گے، نا، بندوں کے حوالے کر دیں گے۔ اب اس میں جو ہے نا کچھ اور چیز تیزی سے دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہے نا بہت ہی اہم آیت ہے، اور اس میں خاص طور پہ یہودیوں کی اخلاقی تباہ حالی کی بات بتائی گئی ہے، کیونکہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان میں کچھ اچھے لوگ بھی تھے اس کو مستثنا کرنے کے لیے، ہے نا، عبداللہ بن سلام بھی تھے، اس لیے کثیرن کا
لفظ استعمال کیا۔ اور دوڑ دوڑ کر گناہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کی بری خصلتوں کے عادی مجرم ہیں، یعنی کہ ان کی رگ رگ میں وہ چیز جو ہے نا گناہ آ گیا ہے۔ اور کوئی نیک عمل ہو یا بد، جب انسان اس کو بکثرت کرتا ہے تو اس کی عادت بن جاتا ہے۔ تو ہمیں جب فوراً اپنے آپ کو پکڑنا ہے، اور کوئی بھی غلط چیز ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اپنے آپ کو روکیں گے۔ یہ نہیں کہ نہیں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، نہیں، ایسے نہیں سوچنا ہے۔ اسی لیے جو ہے، جو علماء جو ہیں، واقعی جو صحیح علماء ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ بیس ڈھونڈتے ہیں کہ کیا بیس ہے جس کی وجہ سے بندہ یہ گناہ کر رہا ہے۔ جیسے کسی کے دل میں اگر دنیا کی ہرس ہوگی تو وہ جو ہے رشوت بھی لے گا، سود بھی کھائے گا۔ اب اس کے اندر سے دنیا کی ہرس کیسے میں ختم کروں؟ ہے نا؟ پھر اگر جو ہے کسی کے دل میں تکبر غرور ہوگا تو وہ ہو سکتا ہے غصے میں مغرور، اپنے کو کیونکہ کوئی چیز سمجھ رہا ہے، وہ ہر ایک سے لڑ جھگڑ رہا ہے نا، آخرت سے دور ہے، تو میں کس طرح سے اس کے اندر حکمت کے ساتھ تبدیلی لاؤں؟ ہے نا؟ تو یہ ساری چیزیں ہم سب کو دیکھنا ہے۔ تو علماء پر عوام کے اعمال کی ذمہ داری ہے، آیت نمبر 63۔ کتنے اللہ تعالیٰ نے کہ یہود کے مشائخ اور علماء کو جو ہے سختی سے تنبیہ کی ہے نا، ربانیون اور احبار۔ اور بہت سے لوگوں نے جو ہے، دیکھیے، ایک تو ربانی لفظ ہوتا ہے نا، یہ بمانی مربی کے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مربی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ تربیت کرنے والا، دوسرے کی میں ذرے سے کمال، دوسرے کی تربیت کرنے والا ہے۔ تو ہم بھی تو دوسرے کی تربیت کرتے ہیں، اپنے بچوں کی بھی، دوسروں کی بھی، ہے نا؟ تو یہ ساری چیزیں، تو یہ جو لبیسا ما کانو یسنون، ان کے لیے کیوں استعمال کیا ہے؟ کیونکہ یہ جو ہے ربانی اور احبار جو ہے کیا کرتے تھے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے، کیونکہ اس میں ان کے کیا تھے؟ کچھ اپنی ذاتی اغراض تھے، مقاصد تھے، کہ لوگ کہیں ان کو چھوڑ نہ دیں، ہے نا؟ اور سنا کا مطلب صنعت، ایسے کام کے لیے نا جس میں اس کا نیت بھی ہے اور بار بار عادت کے طور پہ، ہے نا؟ سوچ، قول اور فعل مستقل، لبیس ما کانوا یصنعون، ہے نا؟ کہ ایسے پکے ہو جاتے ہیں یہ لوگوں کے نذرانوں کے لالچ میں، کہ اگر ہم نے ان کو منع کیا تو یہ جو ہے ہم کو لینا دینا چھوڑ دیں گے، اور ان کی مرضی کے فتوے دیتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مشائخ اور علماء کے لیے یہ جو آیات ابھی ہم نے پڑھی، آیت نمبر 63، اس کو جو ہے نا اچھی طرح ہائی لائٹ کر لیں، کیونکہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مشائخ اور علماء کے لیے پورے قرآن میں اس آیت سے زیادہ سخت وارننگ کہیں نہیں ہے۔ اور امام تفسیر جو ابن کثیر نے کہا ہے کہ میرے نزدیک مشائخ علماء کے لیے یہ آیت سب سے زیادہ خوفناک ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس آیت کی روح سے ان کا جرم، کس کا؟ علماء کا اور مشائخ کا، چوروں، ڈاکوں اور ہر طرح کے بدکاروں کے جرم سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ وہ کیوں کہ کوئی سنے گا نہیں، اور اس کے مطابق اس کی وجہ سے ان کو ہو سکتا ہے لوگ تکلیف دیں۔ ہاں، اگر کہیں تکلیف دینے کا ہے تو پھر اپنے کو حکمت سے اپنے کو بچانا کی اجازت ہے، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ برائی کو برائی سمجھیں اور اس کو روکنے کی ہاتھ سے، زبان سے کوشش کریں، نہیں تو کم سے کم دل میں برا، یعنی خود نیک عمل اختیار کریں، برے اعمال سے بچنے کے ساتھ دوسروں کو نیکی کی طرف ہدایت، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی یہاں پہ جو ہے وہ خاص بتائی جا رہی ہے کہ ہر شخص کرے، اور اس کو آپ ہیڈنگ ڈالیں، اصلاح امت کا یہی طریقہ ہے۔ اور اسلام کے ابتدائی اس میں قرون اولا میں جو ہے وہ مسلمان ایسے ہی ہوتے تھے، علم اور عمل اور اخلاق اور کردار کے اعتبار سے پوری دنیا میں جو ہے ان کا بہت اونچا مقام تھا۔ اور جب سے مسلمانوں نے اس چیز کو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا اپنی ذاتی اس کے لیے، تو کتنی تیزی سے جو ہے وہ زوال پہ زوال ان کا ہوتا چلا جا رہا ہے نا۔ اور مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ گناہوں پر اظہار نفرت نہ کرنے پہ کیسی وعید ہے۔ وعید کس کو کہتے ہیں؟ ڈرانے کو، ہے نا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو تباہ کر دو۔ یہ بہت دفعہ آپ کو قصہ بتایا جا چکا ہے۔ تو فرشتوں نے کیا عرض کیا کہ اس بستی میں تو آپ کو فلاں جو ہے بہت ہی عبادت گزار بندہ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ عذاب کی ابتدا اسی سے کرو، کیونکہ اس کو ہماری نافرمانیاں اور گناہ کو دیکھ کر اس کو غصہ نہیں آیا، اور کسی کو اس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کیا ہے۔ اور حضرت یوشع بن نون پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ آپ کی قوم کے 1,00,000 آدمی عذاب سے ہلاک کیے جائیں گے،
जिसमें 40,000 नेक लोग हैं और 60,000 बदअमल लोग हैं। देखिए कितनी खतरनाक बात है। और ये रिवायत बहर मुहीत में मौजूद है। हजरत यूशा ने अर्ज किया कि रब्बुल आलमीन बदकिरदारों की हलाकत की वजह तो समझ में आती है, लेकिन नेक लोगों को क्यों हलाक किया जा रहा है? तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि ये नेक लोग भी बदकिरदारों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखते थे, उनके साथ खाने पीने हंसी दिल्लगी के साथ शरीक होते थे, और मेरी नाफरमानियां और गुनाह देखकर कभी उनके चेहरे पे कोई सिलवट नहीं आई, और ना उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की। देखिए कितनी सख्त आयत हैं। और हम लोग इन आयत को किस तरह से जो है तेजी से पढ़ जाते हैं, और हम इसकी कोई भी इंटेंसिटी जानते ही नहीं है कि मुझे क्या करना है। तो हम सबको जो है क्या करना है, हमने कौन कौन से टॉपिक टॉपिक आपके जहन में जरूर होने चाहिए। क्या? कि यहूद की इखलाकी तबाहाली, और फिर मेरी मुसलमानों की अब क्या है, ये हमें होना चाहिए। फिर उलमा और मशाइख पर अवाम के अमाल की जिम्मेदारी, और गुनाह और सरकशी में भाग दौड़, है ना, और मुनाफकत के दर्जे, ये सारे हमारे मेन टॉपिक हैं। और उसमें जो है देखिए, क्योंकि इसकी बात आई है कि यहूद और नसारा की, तो अल्लामा इकबाल के बहुत सारे शेर इतनी ज्यादा इस पे फिट होते हैं कि वो फरमाते हैं कि वज़ा में तुम नसारा, तमद्दुन में तुम हुनूद। कि तुम्हारी जो है वो अंदाज जो है वो क्या है, वज़ा कता जैसे ईसाई है, और तमद्दुन में हुनूद यानी कि हिंदू। सारी मेहंदी की रस्में, शादी की रस्में सब हिंदुओं से आई हैं, जो सारे मुसलमान कर रहे हैं। तुम वो मुसलमान जिसे देख के शर्माए यहूद, यानी वो जो करते थे तुम उससे भी आगे बढ़ चुके हो ना, है ना। तो तबलीग में अहम तरीन बात क्या, कि हमको अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, उसमें टॉप पे क्या, कि शिर्क से खुद भी बचना, दूसरों को भी बचाना, हराम खाना भी नहीं और हराम कमाना भी नहीं। क्योंकि हदीस है कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, दो चीजों की मुझको जमानत दो, मैं जन्नत की जमानत दूंगा, जिसमें एक जबान और दूसरी शर्मगाह। बस जबान से लोग जो है क्या कहते थे, कि उजैर इब्न अल्लाह, और अभी भी लोग पता नहीं कैसी कैसी शिरकिया बातें करते हैं, है ना। और हदीस है कि जब भी किसी कौम में गुनाह किए जाए, कोई मना करने वाला ना हो, तो करीब है कि अल्लाह ताला अजाब भेज दें। और अब उस तरह के अजाब नहीं आते जैसे पहले आते थे। अब कौन से अजाब हैं कि हमको फिरका फिरका करके आपस में जुड़ने ना दें, और हम अल्लाह ताला को भूल जाएं, हम रब्बानी ना बने। क्योंकि अभी हमने जो है पिछली से पिछली दफा जो है अल्लाह से मोहब्बत की बात की थी, कि कौन, क्या जिल्लतन अल मोमिनीन इज्जतन अल, जो इन चार चीजों के लिए तड़पता है उसको अल्लाह का फजल मिलता है। कि जो अल्लाह से मोहब्बत करता है तो अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। अल्लाह से मोहब्बत खुशी देती है, बहादुर बनाती है, कुर्बानी करने वाला बनाती है। अल्लाह को मेरी जरूरत नहीं, मुझे अल्लाह की जरूरत है ना। हम दुनिया में किस किस के लिए जीते, अल्लाह की खातिर जीना अल्लाह ताला हम सबको सिखाए। खालिक कायनात के लिए हैं, और अल्लाह ही के लिए सब कुछ है। हम अल्लाह के बन जाएं, अल्लाहुम्मा जल्ला मिनहुम। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 61 to 63 आयत सूरह मायदा की। अब हम जो है इस पे थोड़ा सा राह अमल कर लेते हैं। कोई आपका सवाल है तो वो ले लेते हैं ना, अभी हमारे पास टाइम है। जी, अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं, और अपना बिल्कुल शॉर्ट सा जो है थोड़ा थोड़ा सब लोग राह अमल बताएं। जो आज की आयत में सिर्फ 3 आयत हमने की हैं। देखिए पूरे हफ्ते में 3 आयत के रूट वर्ड्स, लफ्ज तर्जुमा और तफसीर पढ़ना क्या मुश्किल है ना। इंशाअल्लाह ताला आपने अगर नियत कर ली, आज कोशिश करें 2 नफिल हाजत के पढ़ें, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे जो है इस पूरे हफ्ते में ये रूट वर्ड्स याद करा दें, और ये तफसीर मेरे दिल में उतर जाए, ताकि मैं अमल करने वाली बनूं और मैं किसी एक को सिखा दूं, है ना। अगर मैंने एक को सिखाया और उसने एक को सिखाया, तो सोचे कि कितना बड़ा ये दायरा सर्कल बनता जाएगा ना। जी। जी, कौन राय अमल बता रहा है?
डॉक्टर अजरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी रुखसाना। जी, ये जो आखिरी आपने कहा ना कि मेरा जीना, मेरा मरना, मेरा हर काम सिर्फ अल्लाह की खातिर, सिर्फ अल्लाह की खातिर। तो अगर हमें एतकाद हमारा मजबूत हो, पक्का हो, तो मेरे ख्याल से ये कोई मुश्किल नहीं है। अगर हम अपने आप को अल्लाह के लिए बना लेते हैं ना, तो अल्लाह आसानियां भी करता है, और हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है अल्लाह का बनना, और अल्लाह की जो मैंने करना है, जो लेना है, जो देना है, सिर्फ अल्लाह की खातिर, जो काम करना है सिर्फ अल्लाह की खातिर, अल्लाह की रजा के लिए। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई मुश्किल नहीं है। हराम जिन कामों से अल्लाह ताला ने हमें बचाने को कहा है, बचने को कहा है ना, वो हम वैसे भी बचते हैं ना। हम एज मुस्लिम्स, हम पोर्क वगैरह नहीं खाते, हम सूद से बहुत बचते हैं। तो फिर हमारे लिए कौन सी चीज में रुकावट है अल्लाह को मानने बिल्कुल। में? तो बस ये रोल मॉडल हम सब ने बनना है, ताकि हमें देखने वाले, हमारी नस्लें हमसे कुछ अच्छा सबक लें, हमसे कुछ सीख सकें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए जो खाने की चीजें उससे फिर भी हम बच रहे हैं कि हम जो है वो हराम फूड नहीं खाते। लेकिन जो कमाई, जो अगर हराम कमाई है किसी की, उसको रोकें तो बहुत मुश्किल हो जाती है। दूसरे शिर्क लोगों को नहीं अच्छी तरह से पता होता, तो वो हम हिकमत से, मोहब्बत से, तरीके से लोगों को जोड़ने वाले बने। क्योंकि जिसका जहन नहीं बना, इसकी मिसाल ऐसे समझें जैसे बच्चे को जब हम कुछ समझाने चलते हैं ना, तो हम बहुत सोच समझ के देते हैं ना। अगर हमने उसको सख्ती की तो वो और दूर भागेगा। तो जो दीन में बच्चे हैं अभी उनमें इतनी समझ नहीं है, तो हम उनको तरीके से जो है स्टेप बाय स्टेप चीज समझाएं। एकदम से अगर हम उनको रोकेंगे ना तो वो नहीं रुकेंगे, उनकी समझ में ही नहीं आएगा, है ना। तो ये है, ये हमारी जो है ना हिकमत हमारे अंदर आनी बहुत जरूरी है। जी और कोई बताए, या अगर कोई सवाल है जो नए लोग हैं वो भी कर सकते हैं। जी डॉक्टर रुमाना। जी, बस ये एक मुझे हो रही थी बात, जैसे आप शुरू में हमें पिछली आयत के साथ भी जोड़ रही थी कि हम लोग जो हैं वो मौज़म कैसे बन सकती हैं, कि औरतें भी जो हैं वो लोगों को हम दीन की तरफ बुलाने वाले, इस कुरान की क्लास के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने वाले, और उनको रिमाइंडर दे दें, और उनको हम इसका लिंक भेज दें दोबारा दोबारा से, तो हम भी इंशाल्लाह ताला मौज़म बन सकती हैं, लोगों को दीन के साथ जोड़ सकते हैं इंशाल्लाह ताला। मैंने अपने लिए ये राह अमल लिया कि इंशाल्लाह मैं ज़्यादा से शाबाश है। ज़्यादा इंशाल्लाह इसके साथ और लोगों को रिमाइंडर्स वगैरह देके जोड़ने की कोशिश करूंगी इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल, मौज़म लेकिन इसमें है कि वैसा ना दे तो मिले सलात, है ना। तो हम नमाज का लोगों को याद दिलाना, नमाज की अहमियत, वो भी तो उसी में आ जाएगा ना। इसमें अजान की तो बात ही नहीं है, हालांकि यहाँ पे मतलब अजान ही है, लेकिन हम अजान नहीं दे सकते, लेकिन हम लोगों को अल्लाह से जोड़ सकते हैं, है ना। अल्लाह ताला को पता है कि मैं अजान नहीं दे सकती स्पीकर पे, लेकिन अल्लाह ताला को ये पता है कि मैं दीन के साथ जोड़ सकती हूँ, क्योंकि हमारी सलाहियतें सारी की सारी दुनिया में ही सर्फ होती हैं। तो जो भी अल्लाह ताला ने मुझे इल्म दिया है, जो सलाहियत दी है, तो वो अल्लाह ताला दीन के काम में बहुत बेहतरीन तरीके से जो है मुझे इस्तेमाल करना सिखाए, है ना। जी और कोई बताएगा, जहरा बता रही थी मैं ख्याल है कुछ। जी डॉक्टर अज़ा, जो हमने सबसे पहले समझा कि वो दिन को ईमान में आते थे और रात को हट जाते थे। तो अगर हम देखें कि जैसे मैं अपना सोचूं कि मैं किस तरह से ये अल्लाह ना करे कर लेती हूँ, तो अगर हम किसी कुरानी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, तो सबसे पहले तो हमारी यही नीयत होती है, ठीक है हम जुड़ जाते हैं, नहीं सही होगा तो निकल जाएंगे। नहीं, हमें देखना है कि अगर हमारे पास टाइम अवेलेबल है, हम बिल्कुल हैं, फिर हम दीन की उस क्लास को ज्वाइन करें। क्योंकि आप देखें, अगर एक बंदा साइलेंट होता है ना, तो इसके पीछे 10 लोग साइलेंट हो जाते हैं कि भाई ये भी तो नहीं बता रही, वो भी तो नहीं सुना रही, तो हम भी नहीं बताते। नहीं, हमें रोल मॉडल बनना है कि हम किस तरह से एक कुरान की क्लास का साथ दें, चाहे कुरान की क्लास हो चाहे कोई भी क्लास हो। लेकिन अल्लाह की रजा के लिए अगर कोई कर रहा है तो उसकी मदद इस तरह से हम कर सकते हैं ना, जो हम चाहते हैं कि हम औरतें किस तरह से करें, तो हमें रोल मॉडल बनना है। मेरे जहन में तो ये बात आई है। और दूसरा, बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर कोई ये लीव भी करे ना तो हम उससे पूछें कि क्या मसला था। तो मेरी भी कोशिश होती है, क्योंकि जाहिर है कि यही होता है कि अगर किसी ने ग्रुप छोड़ा है तो क्या वजह है। अच्छा, इसको जो ग्रुप छोड़ने को जो है ना, क्योंकि जब दीन से हम जुड़ते हैं तो हमारी ये भी जिम्मेदारी होती है ना कि हम सोचें कि ये मेरे लिए अहम तरीन चीज़ है।
ہے نا। اور اگر کوئی بہت ہی بڑی جاب ہوگی تو کیا میں اس کو اتنی آسانی سے چھوڑوں گی؟ کیونکہ اس میں دنیا کے فائدے ہیں، ہے نا، تو اس میں دین کا فائدہ ہے۔ مشکل بھی ہو رہی ہے، اگر آج میں نہیں سن پائی، میں کل ریکارڈنگ سن لوں گی، پرسوں سن لوں گی، جڑی رہوں گی، تو تھوڑی سی تو توجہ ہوگی نا میری۔ اور ہمارا گروپ ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی ایکسٹرا چیز ہم ڈالتے ہی نہیں ہیں، صرف اور صرف ریکارڈنگ ہوتی ہے، اور صرف زوم کی وہ میٹنگ کا آتا ہے بس، نا۔ تو ہمیں اور کوشش یہ کرنا چاہیے کہ لوگوں کو، اور پھر ظاہر ہے کہ ریکارڈنگ یوٹیوب پہ آ جاتی ہے، وہ آپ یوٹیوب سے سن سکتے ہیں، اس سے بھی کوئی ہمارا گروپ کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کی اس میں فرق نہیں پڑے گا کہ کوئی بہت بھر جائے یہ چیز یا۔ اب اتنے سارے لوگوں نے، اب الحمدللہ الگ سے وہ مجھے میسج بھی کرتے ہیں، لیکن ڈائریکٹ بعض دفعہ ان کو نہیں سوٹ کرتا، تو وہ نہیں بھی زوم جوائن کر پاتے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ کون کون سن رہا ہے الحمدللہ۔ تو ہم لوگوں کو دین سے جوڑنے والے بنے، یہی میری اور آپ کی کیا ہوگا، نادے تو میلو سلاد، ہے نا۔ سلاد صرف نماز نہیں، دین کا ہر کام ہے نا۔ اور دوسرا جی، اور کیا؟ یہ بھی بتایا اور گیا نا سر کچھ بتا رہی ہیں شاید نا؟ نہیں، میں ڈاکٹر نذرا یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے آپ نے کہا کہ شادی بیاہ میں جو دوسری رسمیں ہوتی ہیں، جیسے مائیوں مہندی وغیرہ، اور اس میں ناچ گانا اور سب کچھ ہی ہوتا ہے، تو وہ بات یہ ہوتی ہے کہ جب تک تو ہمیں پتہ نہیں تھا تو یہ ساری چیزیں ہو ہی رہی تھیں، لیکن اب کوئی جب کر رہا ہوتا ہے تو اگر اس کو منع کرو تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ جب خود کے بچوں کی تھی جب تو سب کچھ کر لیا، اب ہمارے بچوں کی باری آئی ہے تو اب ان کو یہ بھی اچھا نہیں لگ رہا اور یہ بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ ہاں بالکل ہے، ان کا صحیح سوال ہے، کیونکہ نہ صرف وہ بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کئی دفعہ یہ بھی ہوا کہ کیونکہ پہلے ہم نے قرآن نہیں پڑھا تھا، ہمیں چیزیں نہیں پتہ تھی، بہت سی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، تو ہم رچس میں تھے نا، گندگی میں تھے۔ اب اگر ہم اپنے بچوں کو بھی بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اپنے بچوں کو منع کرتے ہیں تو کیا جملہ بولتے ہیں، خود تو مزے کر لیے اب ہم کو منع کر رہی ہیں۔ وہ ہوں، مزے نہیں ہے، ہم گناہ میں پڑے ہوئے تھے بھائی، ہم گناہ میں، تو ان کو ہم پھر کس طرح سے جوڑیں یہ ہمیں سوچنا پڑے گا نا۔ رول ماڈل بن ہوں، کے ایک طریقے سے پیچھے نہیں پڑنا ہے بار بار، اس طرح سے نہیں کہ وہ چڑ تھوڑا جائیں۔ تھوڑا کر کے اور پھر سے دوسرے جو ہے، ایک چیز میں نے اور دیکھی ہے، جو کہ دیکھیے اس میں بہت ہی بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے، توازن، کہ جب ہم اس طرف آتے ہیں نا تو پھر ہم ہر وقت یا تو قرآن پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں یا یہ کر رہے ہیں، تو گھر والے بعض وقت چڑ جاتے ہیں کہ ہر وقت یہ تو بہت یا تو بہت ذکر اذکار ہی کرتے ہیں، تو ہمیں ان کا ٹائم دینا ہے، ہوں، ان کے ٹائم میں کمی نہیں کرنی، ہے نا۔ وہ کہیں گھومنے پھرنے کا کہیں تو ہم ان کے ساتھ جائیں، جانا ہے، ہے نا۔ کیونکہ کئی ایک لوگوں کو میں نے دیکھا اور مجھے واقعی تکلیف ہوئی کہ کیوں یہ گھر کو ٹائم نہیں دیتے ہیں۔ تو صحیح گھر کہہ کو ٹائم دینا ضروری ہے، جب ہم ٹائم دیں گے تب وہ ہماری طرف آئیں گے نا۔ اور بعض دفعہ ہم دل میں برا سمجھ رہے ہیں، ان کی وجہ سے کہیں چلے گئے، ہم کر تو نہیں رہے، لیکن بعض دفعہ ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، ہم کہیں ایسی جگہ چلے جاتے ہیں، ہمارے دل بھی بہت چھوٹا ہوتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہے نا۔ یس، تو یہ جو ہے ہم کوشش کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا حال بہتر جانتے ہیں نا۔ بے جی، شک۔ زہرا میرا خیال ہے کچھ اور بھی بتا رہی تھی۔ نہیں ڈاکٹر ازا، بس میں یہی کہہ رہی تھی، میں کہا میں اپنی اگزامپل دوں کہ میں نے جب شروع میں کلاسز جوائن کی تھی نا، تو جو کلاس مجھے مشکل لگتی تھی جیسے گرامر وغیرہ میں، تو پھر میں ٹیچر سے بات کرتی تھی کہ بھئی میں آپ کے نہیں کر پا رہی تو میں لیو کر، مجھے آپ ریموو کر دیں، تو وہ تو مانی ہی نہیں، اور الحمدللہ وہ نہیں مانی، تبھی تو مجھے کچھ آ گیا۔ لیکن یہ کہ ہمیں جس طرح اسلام میں مشورے کا ہے نا، اس طرح ٹیچر سے مشورہ کرنا چاہیے، ان کے سامنے اپنی ہاں پرابلم شاباش، بالکل، پھیلانی، ہاں، تاکہ پھر وہ خود ہی، اگر وہ مجھے نہ روکتی اور میں کلاس سے نکل جاتی تو مجھے نہیں لگتا کہ مجھے یہ کچھ آ جاتا۔ تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی ٹیچر سے بات کرنی چاہیے تاکہ ہمارے لیے کوئی آسان سولوشن وہ بتا دینا، بس میں یہ کہنا چاہ رہی تھی۔ بالکل۔ جتنے بھی نئے لوگ ہیں نا، ہمارے جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں، تو ان کو ضرور جو ہے کنیکٹڈ رہنا چاہیے، زہرا ہیں، سباہت ہیں، میں ہوں، اور بھی لوگ ہیں نا، تو یہ ضرور کریں۔ چلے اب ہم دعا کر لیتے ہیں، ہمارا ٹائم ہو گیا ہے، اور کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا اس کی بہت ہی پابندی کریں وقت کی۔ اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل
وآناء النہار وجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ اے اللہ تعالیٰ مانوس کر دے ہماری وحشت کو ہماری قبر میں، اور اے اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے ہم سب پر رحم کر، اور اے اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت، امام، نور اور رحمت بنا دے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم جو بھول جائیں ہم کو یاد کرا دے، اور ہم کو وہ سکھا جس کا ہم کو علم نہیں۔ اور اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دن کی گھڑیوں رات کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کریں، اس پر عمل کریں، اور ہمارے لیے ہمارے حق میں اس کو حجت بنا دے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔